برزخ از نازی سلیمان پیش کردہ رومانہ شاہد۔ پھر اچانک جیسے زلزلہ آ گیا، کمرے کی ہر چیز فضا میں اڑنے لگی اور دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ شخص طیش کے عالم میں ان چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہا ہے۔ الماری کے پٹ کھلے اور دریچوں کے کھلونے شیلف سے اڑ کر دروازے اور دیواروں کے ٹکرانے لگے۔ اون کا بنا ہوا ایک خرگوش نیلا کے چہرے سے ٹکرایا اور اس کی گود میں آ گرا۔ دیواروں پر آویزاں تصویروں کے فریم ایک چھناکے سے فرش پر گرے اور ٹوٹ گئے تھے، جیسے کسی نے بستر کی چادر کو کھینچا اور فرش پر پھینک دیا۔ تب اچانک نیلا کی آنکھوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ بچوں کی مسحری پر ایک شخص کے مختلف اعضاء نظر آ رہے تھے۔ تکیے پر ایک چہرے کا بایاں نصف حصہ پڑا تھا۔ نیلے کوٹ میں ملبوس ایک بازو اس چہرے کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور ایک لرزتی ہوئی ٹانگ مائنٹی تک پہنچ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے تیز دھار آلے سے اس شخص کا دایاں نصف حصہ کاٹ کر کہیں پھینک دیا ہے۔ کمرے میں روشنی بہت کم تھی، مگر اس دھندلکے میں بھی نیلا واضح طور پر دیکھ سکتی تھی کہ اس کٹے ہوئے چہرے کے اوپری حصے پر گھنے سنہری بال تھے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور نیم تاریکی میں اس کے دانت چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے منہ سے ایسی غراہٹ اور غیر انسانی کراہیں نکل رہی تھی جیسے کوئی اسے ذبح کر رہا ہو۔ اس کی واحد نیلی آنکھ نیلا پر مرکوز تھی اور وہ طیش کے عالم میں اسے گھور رہا تھا۔ نیلا چند لمحوں تک مبہوت اور دہشت زدہ سی اس آنکھ کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے خود پر قابو پایا اور اپنی اون کی سلائی ہاتھ میں لے کے بستر کی طرف بڑھی، مگر جوں ہی اس نے سلائی اس آنکھ کے قریب کی، ایک دہشت زدہ سی چیخ اس منہ سے نکلی اور پھر چشم زدن میں وہ سب اعضاء غائب ہو گئے۔ اسی وقت نیلا کو عقب میں دروازہ کھلنے کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو دروازہ ابھی تک ہل رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی اور کمرے سے نکل کر ہال میں پہنچ گئی۔ وقت کے ایک مختصر ترین وقفے میں نیلا نے ایک طویل قامت شخص کو دیکھا۔ نیلے کوٹ اور خاکی پتلون میں ملبوس اس شخص کا چہرہ نیلا کی طرف تھا اور اس نے دیکھا کہ سنہری بالوں اور نیلی آنکھوں والا شخص خاصا پرکشش تھا، مگر یہ منظر صرف ایک لمحے کے لیے اس کی نظروں کے سامنے رہا۔ اگلے لمحے وہ شخص پشت کے بل پیچھے کی طرف گرا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب صرف ایک ہاتھ دکھائی دے رہا تھا جس نے زینے کی ریلنگ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز اس نادیدہ شخص کو نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ ہاتھ ایک بار جھٹکے سے اوپر کی طرف آیا، مگر پھر پھسلتا ہوا نیچے چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد کراہوں اور غراٹوں کا وہ شور تھم گیا جو پورے گھر کی فضا میں رچا ہوا تھا۔ بتیاں چند بار جھلملائیں اور پھر پوری طرح روشن ہو گئیں۔ شدید سردی کی لہر معدوم ہو گئی اور درجہ حرارت نارمل ہو گیا۔ نیلا واپس کمرے میں آئی تو ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ الماری بند تھی، دیواروں پر تصویروں کے فریم اسی طرح آویزاں تھے اور بستر کی چادر صاف اور بے شکن تھی۔ نیلا نے اپنا بیگ اٹھایا اور نچلی منزل پر آ گئی جہاں سینیور ویلاس اور اس کی بیوی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ نیلا نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیا اور دھیمے لہجے میں بولی، مجھے افسوس ہے سینیور، مگر آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس مکان کو چھوڑ دیں اور کسی اور مکان میں منتقل ہو جائیں۔ کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جو زندہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتی، مگر یہ روح شدید طیش کے عالم میں ہے اور آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ لیکن اس روح نے ہمارے مکان ہی کو کیوں نشانہ بنایا؟ ویلاس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، یہ مکان تو صرف 20-25 سال پرانا ہے۔ روحیں تو عموماً پرانے اور ویران مکانوں کو اپنا مسکن بناتی ہیں۔ لیکن سینیور، آپ صرف 6 سال سے اس مکان میں رہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ شخص آپ سے پہلے یہاں مقیم رہا ہو۔ نیلا نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا، ویسے مجھے یقین ہے کہ اس شخص کو مرے ہوئے 2 روز سے زیادہ نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ روح ابھی تک تکمیل کو نہیں پہنچی۔ 3 روز کے بعد جب وہ روح مکمل ہو جائے گی تو زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ سینیور ویلاس، حقیقت یہ ہے کہ صرف وہی روحیں دنیا میں واپس آتی ہیں جو وقت سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائیں، مثلاً کسی کو قتل کر دیا جائے یا کوئی حادثے میں مر جائے۔ ایسی روحیں اکثر اپنے ادھورے کاموں کی تکمیل کے لیے یا کسی ظلم کا بدلہ لینے کے لیے واپس دنیا کے چکر لگاتی رہتی ہیں۔
آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ میں ہلاک ہونے والے فوجی اور پائلٹ اکثر اپنے ساتھیوں سے ملنے آتے رہتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر نیلا نے اپنی نوٹ بک میں کچھ لکھا اور ان سے رخصت ہو گئی۔ چند لمحوں کے بعد سینیور ویلاس اور اس کی بیوی اپنے سامان کو باندھنے میں مصروف ہو گئے اور پھر مکان کو مکفل کر کے وہ بھی باہر نکل گئے۔ قصبے کی آبادی سے کچھ دور ایک پہاڑی ڈھلان پر جیمسنز کا پرتکلف کاٹیج تھا۔ سرد سرمئی شام پہاڑ سے اتر کر وادی میں پھیل چکی تھی، مگر کاٹیج ابھی تک اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف نچلی منزل کے ہال میں ایک موم بتی روشن تھی اور جیمسن کانپتے ہاتھوں سے اپنا سامان باندھ رہا تھا۔ ایک بے نام گہرا خوف اس کے اعصاب پر طاری تھا اور وہ ہر آہٹ پر چونک اٹھتا تھا۔ خوف زدہ انتظار کا یہ احساس جیمسن کے لیے نیا نہ تھا۔ یہ احساس اس کی زندگی کے گزشتہ 20 برسوں میں اس کے ساتھ رہا تھا۔ کئی سال پہلے جب وہ امریکی فوجیوں کے ساتھ ویتنام میں تعینات تھا تو اس وقت ان کے شب و روز اسی خوف میں گزرتے تھے کہ نہ جانے کب ویت کانگ چھاپا مار انہیں آ لیں۔ 15 سال پہلے وہ نیو یارک واپس آیا اور وال اسٹریٹ میں ہیسس کی خرید و فروخت کا کاروبار شروع کر دیا۔ چند سال سکون سے گزرے مگر ہیسس کے کاروبار میں آمدنی اس کی توقع سے کم تھی، اس لیے اس نے جعلی کاغذات تیار کر کے اور چند سرکاری اہلکاروں کو رشوت دے کر کیلیفورنیا میں 1000 ایکڑ ارضی حاصل کر لی، مگر اس کے ساتھ ہی ہر لمحے پکڑے جانے کا خوف اس کے ذہن پر مسلط ہو گیا اور آخرکار پولیس کو اس جال سازی کا علم ہو گیا۔ لیکن قبل اس کے کہ وہ جیمسن کو گرفتار کرتے، اس نے اونے پونے وہ جاگیر بیچی اور سینٹ لوئس کے قصبے میں روح پوش ہو گیا۔ اپنے پرتکلف رہن سہن کا جواز پیش کرنے اور انکم ٹیکس والوں کے تیکھے سوالوں سے بچنے کے لیے اس نے ایک بار پھر جال سازی کا سہارا لیا۔ ویتنام میں وہ میڈیکل کور میں 5 سال گزار چکا تھا اور کئی ماہر ڈاکٹروں کے ماتحت کام کرنے کی وجہ سے اسے علم طب سے خاصی واقفیت حاصل تھی۔ اس نے جعلی ڈگریاں بیچنے والی ایک تنظیم سے ڈاکٹری کی سند خریدی اور سینٹ لوئی ہسپتال میں ملازم ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ہی خوف کا جانا پہچانا احساس اس کے وجود سے چپک کر رہ گیا۔ آخر محکمہ صحت کو اس کی جال سازی کا علم ہو گیا اور اسے ایک بار پھر فرار ہونا پڑا۔ اس مرتبہ اس نے کلیٹن کے دور افتادہ اور غیر معروف پہاڑی قصبے کا انتخاب کیا۔ وہ گزشتہ کئی مہینوں سے یہی مقیم تھا اور خاصا مطمئن تھا، اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اب سارے خطرات معدوم ہو گئے ہیں اور وہ اپنی باقی عمر اسی پرسکون وادی میں گزار دے گا۔ مگر گزشتہ ہفتے جب ڈینیل فوسٹر نے اچانک پہچان لیا تو خوف کا وہی پرانا احساس جاگ اٹھا۔ ڈینیل نے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یا تو وہ اس گھرگھراؤنے ماضی سے آگاہ ہے، اور اگر ایسا نہیں تو وہ اس سے آگاہ ہونے کی کوشش ضرور کرے گا۔ بچاؤ کی باہر صورت اسے یہی نظر آئی کہ وہ ڈینیل کو راستے سے ہٹا دے، اور اس کے لیے اس نے ایک عجیب بے عیب منصوبہ بنایا اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ پائلٹ بلیک ویل نے جب اسے بتایا کہ وہ اگلی صبح ڈینیل فوسٹر نامی ایک مسافر کو لے کر ڈینور جا رہا ہے تو اس نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ پرواز سے چند منٹ پہلے وہ بلیک ویل کے فیول ٹینک میں تھوڑی سی چینی ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ پہاڑوں میں گرنے والے جہاز کا کوئی مسافر بھی زندہ نہیں بچ سکے گا، مگر جب ڈینیل فوسٹر زندہ بچ گیا تو خوف کا احساس اور بھی شدید ہو گیا۔ اگرچہ اسے یقین تھا کہ ڈینیل اس وقت زندہ نہیں ہے، مگر نہ جانے کیوں اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ مرنے کے بعد بھی ڈینیل اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ وہ جہنمی کمپیوٹر تھا جس نے ڈینیل کو مزید طاقتور اور کہیں زیادہ خوفناک بنا دیا تھا۔ رات گئے جیمسن جب اپنے سامان کے ساتھ ایئر فیلڈ پہنچا تو کنٹرول ٹاور کے آپریٹر نے اسے کچھ بتایا کہ کچھ دیر پہلے ایک شخص وہاں آیا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ جیمسن یہاں کب آئے گا اور کس وقت پرواز کرے گا۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے تو کسی کو اپنی روانگی کے بارے میں بتایا نہیں۔ جیمسن نے حیران ہوتے ہوئے سوچا، شاید میرا کوئی مریض ہوگا، لیکن اب اسے کسی اور ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا، اس لیے کہ میں تو ہمیشہ کے لیے کینیڈا جا رہا ہوں۔ جیمسن نے آپریٹر سے مخاطب ہوتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، ویسے آپریٹر، اس شخص نے اپنا نام نہیں بتایا؟ نہیں ڈاکٹر، اس نے نام نہیں بتایا۔ ویسے وہ غالباً کوئی مریض ہی تھا،
ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نشے میں ہو۔ وہ نیلا کوٹ اور خاکی پتلون پہنے ہوئے تھا، سنہرے بال اور نیلی آنکھوں والا۔ یہ شخص خاصا طویل قامت اور قوی ہیکل تھا۔ آپریٹر کی بات سن کر خوف کی ایک سرد لہر جیمسن کی ہڈیوں میں لرز اٹھی۔ اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، تم مذاق تو نہیں کر رہے آپریٹر؟ جی نہیں مسٹر جیمسن، آپریٹر نے سنجیدگی سے کہا اور پھر کنٹرول پینل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، اچھا ڈاکٹر، خدا حافظ، میں آپ کے خوشگوار سفر کے لیے دعا گو ہوں۔ جیمسن تیزی سے کنٹرول ٹاور سے نکلا اور رن وے پر کھڑے ہوئے اپنے جہاز کی طرف بڑھ گیا۔ سامان پچھلے حصے میں رکھنے کے بعد وہ اپنی نشست پر بیٹھا اور جہاز سٹارٹ کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد اس کا جہاز فضا میں بلند ہو چکا تھا۔ کلیٹن کی حدود سے نکلے اسے چند سیکنڈ گزرے کہ اچانک جیمسن کو شدید سردی کا احساس ہوا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا مگر کاکپٹ اچھی طرح بند تھا۔ یہ سردی کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا اور ہیٹر کا سوئچ آخری درجے پر کر دیا، مگر سردی کی شدت میں کوئی کمی نہ آئی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے جہاز کا رخ بائیں جانب موڑا اور غیر ارادی طور پر ونڈ اسکرین کی طرف دیکھا تو اچانک اسے حیرت انگیز منظر دکھائی دیا۔ ایک طویل قامت شخص جہاز کے بائیں پر کے اوپر کھڑا تھا۔ پورے چاند کی روشنی میں اس کے سنہری بال چمک رہے تھے اور وہ اتنی دور سے بھی اس کے ہونٹوں پر جمی ہوئی بھیانک مسکراہٹ دیکھ سکتا تھا۔ یہ ڈینیل فوسٹر تھا۔ خوف اور سردی کی شدت سے جیمسن کے دانت بجنے لگے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں تک اس کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس نے جہاز کا رخ نیچے کی جانب کیا اور اچانک اسے بہت کم بلندی پر لے آیا۔ ڈینیل جہاز کے پر سے پھسلا اور فضا میں غائب ہو گیا۔ جیمسن نے اطمینان کا سانس لیا اور جہاز کو پھر بلند کرنے لگا، لیکن اسی وقت اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی جہاز کی چھت پر چل رہا ہے۔ مضبوطی سے رکھے جانے والے قدموں کی چاپ کو وہ واضح طور پر سن رہا تھا۔ پھر اس وقت دہشت سے اس کی چیخ نکل گئی جب ایک چہرہ عین اس وقت اس کے مد مقابل ونڈ سکرین پر نمودار ہوا۔ اس کے چہرے کا رخ نیچے کی جانب تھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے ونڈ سکرین کو تھام رکھا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ڈینیل جہاز کی چھت پر لیٹا ہوا ہے اور الٹا ہو کر جہاز کے اندر جھانک رہا ہے۔ جیمسن نے فوراً جیب سے اپنا ریوالور نکالا، مگر اس سے پہلے کہ وہ فائر کر سکتا، ڈینیل نے ایک زوردار مکے سے ونڈ سکرین کو توڑ دیا اور اس خلا میں سے کود کر اس کی برابر والی نشست پر آ بیٹھا۔ جیمسن کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپ گئے اور اس کے ساتھ ہی جہاز کو ایک شدید جھٹکا لگا، مگر ڈینیل کے چہرے پر وہی مطمئن بھیانک مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ مجھے نہیں پہنچانے جم، میں ڈینیل ہوں، ڈینیل فوسٹر۔ اس کی آواز کسی خونخوار درندے کی غرغراہٹ سے مشابہ تھی۔ جیمسن نے پستول کا رخ ڈینیل کے سینے کی طرف کیا اور لگاتار کئی فائر چھونک دیے۔ جہاز کی آہنی سطح میں کئی سوراخ ہو گئے، اگر ڈینیل اسی طرح مسکراتے ہوئے اس کی طرف گھورتا رہا۔ جیمسن کے ہاتھوں کی گرفت کمزور ہوئی اور جہاز بری طرح لہرایا۔ جیمسن نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور چلانے لگا، ہیلو کنٹرول ٹاور، ہیلو، میری مدد کرو، ایک شخص میرے جہاز میں گھس آیا ہے اور مجھے قتل۔ جیمسن کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ دہشت زدہ نظروں سے اس محیط سیاہ دیوار کو دیکھنے لگا جس نے چاند کو اس کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا تھا اور جو انتہائی سرحد سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کلیٹن میڈیکل سینٹر میں ڈاکٹر جونز اپنے انچارج ڈاکٹر ایوان اور ڈیٹن کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جیمسن کا جہاز کسی اتفاقی حادثے کا شکار نہیں ہوا بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے اور قاتل اس وقت ان کے اسپتال کی ایک مشین میں مقید ہے۔ جونز، تم انتہائی احمقانہ باتیں کر رہے ہو، ڈاکٹر ایوان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ڈینیل ایک مردہ یا نہیں مردہ شخص ہے، وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی حالت میں نہیں ہے۔ لیکن میرے پاس شواہد موجود ہیں، جونز کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ کنٹرول ٹاور کے آپریٹر کا کہنا ہے کہ جیمسن کے روانہ ہونے سے چند منٹ پہلے ایک طویل قامت شخص وہاں آیا تھا اور اس نے جیمسن کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس کے بال سنہرے اور آنکھیں نیلی تھیں اور وہ
نیلا کوٹ اور خاکی پتلون پہنے ہوئے تھا۔ اس کے علاوہ جیمسن نے حادثے سے چند سیکنڈ پہلے کنٹرول ٹاور کو بتایا کہ کوئی شخص اس کے کاکپٹ میں گھس آیا ہے۔ حالانکہ حادثے کے بعد جہاز سے صرف ایک شخص کی لاش ملی اور وہ جیمسن کی تھی، مگر سب سے بڑھ کر ایک ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ شب ٹھیک 12:25 پر ڈینیل کی روح اس کے جسم سے الگ ہو گئی تھی۔ 1 بجے کے قریب کنٹرول ٹاور آپریٹر نے اس اجنبی شخص سے گفتگو کی۔ 1:50 پر جیمسن نے کنٹرول ٹاور سے مدد مانگی۔ 1:51 پر اس کا جہاز حادثے کا شکار ہوا اور 1:56 پر ڈینیل کے دل نے دوبارہ حرکت شروع کر دی، یعنی اس کی روح واپس اپنے قالب میں داخل ہو گئی۔ سنیچر کے روز کیتھرین جب شیرٹن ہوٹل پہنچی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ برسوں کے بعد اس دور میں پہنچ گئی ہو جب وہ سینٹ ہیلن کالج میں پڑھ رہی تھی۔ اس کے بیشتر ہم جماعت اس تقریب میں موجود تھے۔ کئی پرانی سہیلیوں سے بھی ملاقات ہوئی، مگر اس کا پہلا محبوب ہیڈلے، جسے دیکھنے کے لیے وہ خاص طور پر اس تقریب میں آئی تھی، کہیں نظر نہ آیا۔ آخر اس نے جینیفر سے پوچھنے کا ارادہ کیا، جو ان دنوں ہیڈلے کے محلے میں رہتی تھی۔ تمہیں نہیں معلوم؟ جینیفر نے اس کا سوال سن کر حیرت سے کہا اور پھر تاسف آمیز لہجے میں بولی، ہیڈلے تو تعلیم سے فارغ ہوتے ہی ڈیلاس چلا گیا تھا۔ داد نے کسی سے سنا تھا کہ وہ کسی حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ اوہ، کیتھی صرف یہ کہہ کر رہ گئی اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے دکھ کی ایک پھانس سی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی ہے۔ ہیڈلے کے ساتھ گزرے ہوئے 9 عمری کے حسین لمحات ایک کے بعد ایک اس کے ذہن میں تازہ ہو گئے۔ کیتھی، تم نیلا سے نہیں ملی؟ جینیفر نے اسے محبوبیت سے چونکاتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے وہ عامل بن گئی ہے اور اس کی ایک دوست نے بتایا تھا کہ وہ خاصی دولت مند بھی ہو گئی ہے۔ نیلا کون؟ کیتھی نے دھیرے سے کہا۔ وہ ابھی تک ہیڈلے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ارے تم نیلا کو نہیں جانتی؟ نیلا سٹون، وہ احمق سی لڑکی جو پچھلی بینچوں پر بیٹھا کرتی تھی اور جسے ہم غائب دماغ فلسفی کہہ کر چھیڑا کرتے تھے۔ جینیفر نے یہ کہتے ہوئے ہال کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک دلکش اور خوشپوش لڑکی بہت سے لوگوں میں گھری ہوئی باتوں میں مصروف تھی۔ کیتھی نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور فوراً اس گوشے کی طرف چل دی۔ نیلا نے اسے دیکھتے ہی ہاتھ ہلایا اور گرم جوشی سے بولی، ہیلو کیتھی، کیا حال ہے؟ آج کل کیا کر رہی ہو؟ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر کیتھی کی طرف بغور دیکھتے ہوئے بولی، تم یقین نہیں کرو گی مگر میں پچھلے چند روز سے تمہیں بہت یاد کر رہی ہوں، اور ابھی بھی جب اپنے دوستوں کو ایک حالیہ واقعے کے بارے میں بتا رہی تھی تب بھی مجھے تمہارا خیال آیا۔ کیتھی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر پھر محض مسکرا کر رہ گئی۔ نیلا سٹون پھر اپنے سامعین کی طرف متوجہ ہو گئی اور اپنے کسی حالیہ تجربے کی تفصیلات بتانے لگی۔